وہ شخص نہایت قیمتی ہے جس کے پاس کوئی ہنر ہو، کوئی فن ہو، کوئی اسکل ہو، کوئی مہارت ہو۔ میں آپ کو اس پر ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ 3 دن پہلے ہمارے پاس ہمارے ایک شاگرد آئے۔ وہ آ کے کہنے لگے کہ استاد جی 2 سال سے بے روزگار ہوں، گزشتہ سال شادی بھی ہو گئی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ والد صاحب کا گھر ہے، اس کی میں رہتا ہوں، لیکن گزر بسر کے لیے پیسے نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ادارے میں ڈرائیورنگ کی جگہ خالی ہے، کیا آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے، گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اسی طرح ہمارے ادارے کو ایک کمپیوٹر آپریٹر کی ضرورت ہے، کیا کمپیوٹر آپریٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ یہاں پر چوکیدار کی ضرورت ہے، تو کیا آپ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے چوکیداری کی، وہ کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ نوکری تو میں نہیں کر سکتا۔ اسے کہا کہ ڈیزائننگ آپ کو آتی ہے، ڈیزائننگ کی ضرورت ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا لکھنے کا فن آتا ہے، بولنے کا فن آتا ہے، آپ کو کوئی ہنر، کوئی مہارت آتی ہے تو بتائیں تاکہ آپ کو اس کے مطابق نوکری دی جا سکے۔ کہنے لگا میں نے میٹرک کیا ہے اور درس نظامی کا کورس کیا ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں درس نظامی کہیں پڑھا سکتا ہوں یا ٹیوشن وغیرہ پڑھا سکتا ہوں۔ آپ خود سمجھیں کہ استاد بننے کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، دوسروں کو تعلیم دینا اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ اچھا استاد بھی نہیں بن سکتا، اس کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی۔ جب دوران تعلیم وہ کھیلتا رہا، ادھر ادھر غیر نصابی سرگرمیوں میں رہا، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو میں نے اسے ایک صحیح مشورہ دیا۔ میں نے کہا آپ ایسے کریں، اس کی فیس میں ادا کروں گا، آپ ڈیزائننگ کا کورس کر لیں، کمپیوٹر آپریٹ کرنا سیکھ لیں، یا کم از کم 4-5 ہزار میں ڈرائیورنگ سیکھ لیں، گاڑی چلانا سیکھ لیں، تو آپ کو کہیں پر ایک اچھی نوکری مل جائے گی۔ اس نے اتفاق کیا اور وہ چلے گیا، کمپیوٹر کا کورس کر رہا ہے، ڈیزائننگ کا کورس انہوں نے کل سے شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب 40 دن میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں یہ کورس کر لے گا تو آج کل ڈیزائننگ کے، آن لائن تھمبنیل بنانے کے، ویڈیو بنانے کے، آڈیو بنانے کے، کیمرہ چلانے کے بیسیوں مواقع ہیں جو ان کو مل سکتے ہیں۔ یہ جو دور چل رہا ہے نا، آج کا جو دور چل رہا ہے، یہ ہنر کا ہے، یہ فن کا ہے، یہ مہارت کا ہے، یہ اسکل کا ہے۔ دینی مدارس کے فضلاء جو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں فاضل ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی فن آنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم سب دارالعلوم دیوبند کے نام لیوا ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں پورا اس کا شعبہ تھا، اس وقت جو عالم ہوتا تھا اس کو کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی فن آتا ہوتا تھا۔ کوئی جلد بنا رہا ہے، کسی کو کپڑے کی سلائی آتی ہے، کوئی جلد سازی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح قدیم اکابر کو دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، ان کے کپڑوں کا کاروبار تھا، تجارت تھی۔ امام قدوری، جن کے ہم قدوری پڑھتے ہیں، ان کا یہ ہانڈی جو ہوتی ہے، ہانڈی، اس کا کاروبار تھا۔ میرے پاس ایک پوری کتاب ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جتنے اکابر تھے خیر القرون میں، اور اس کے بعد ایک طویل دارالعلوم دیوبند تک، یعنی 100 سال پہلے تک، ہر عالم دین کے پاس، اہل فن کے ساتھ، علماء مشاہد کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی فن ہوتا تھا۔ ہم نے پڑھا ہے دارالعلوم کراچی میں، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کے والد تھے مفتی شفیع رحمہ اللہ، ان کی کتابوں کا
کتب خانہ تھا، تجارت تھی۔ اس کے بعد ان کے والد نے یہ کتابوں کی تجارت اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیا۔ آج بھی دارالعلوم کراچی کے اندر 2 مکتبے ہیں، ایک شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہے، دوسرا مفتی رفیع عثمانی صاحب کا ہے۔ وہ آگے انہوں نے ابھی اپنی اولادوں کو دے دیے ہیں۔ گزر بسر کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی فن ہونا چاہیے۔ ابھی میں ایک قول پڑھ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس میں ہو۔ وہ شخص گویا نہایت قیمتی ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو۔ ہنر مندی ایک ایسی عطا ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اور استغنا کے ساتھ زندگی بھر عزت کا نوالا کھلاتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی ہو، آپ اسکول پڑھنے والے ہیں، آپ نے میٹرک کر لیے، آپ نے ایف اے کر لیا ہے، آپ نے گریجویشن کر لی ہے، یا آپ درس نظامی کر رہے ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی مہارت، کوئی اسکل ضرور سیکھیں۔ میں خود شروع سے 2000 سے جب میں نے حفظ کیا، درس نظامی کی، تخصص فی الافتاء مفتی کا کورس کیا، میٹرک کے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے بولنے اور لکھنے کا فن سیکھا۔ لکھنے کے فن سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں نے 25 کتابیں لکھی، مختلف اخبارات میں کالم لکھے، اور اسی طرح بے شمار طلبہ کو لکھنے اور بولنے کا فن سکھا رہا ہوں۔ ہماری الحمدللہ اس سے اتنی آمدن ہو جاتی ہے تو گزر بسر ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کچھ اور کام نہ کریں تو صرف لکھنے کے فن سے ہی اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں۔ تو میری تمام نوجوان طلبہ اور طالبات کو درخواست کرتا ہوں، طالبات کو بھی چاہیے کہ گھر کے اندر ہے کہ آج کل بہت ساری خواتین ہیں گھر کے اندر اچھی بریانی بناتی ہیں اور فوڈ پانڈے کے ذریعے دوسری جگہوں پر بھجوا دیتی ہیں، بہت ساری خواتین سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، بہت ساری خواتین ٹیوشن پڑھاتی ہیں، بہت ساری خواتین گھریلو دستکاری کرتی ہیں، پھر وہ چیزیں آگے بک جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی کام کرنے والا ہو تو اس کے لیے بے شمار چیزیں ہیں، لیکن نکھٹو کام چور نکمے آدمی کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں جائے گا مار کھائے گا۔ تو آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ تھوڑی سی محنت کر کے کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی اسکل، کوئی مہارت ضرور سیکھے، تاکہ معاشرے میں ایک اچھے طریقے سے آپ زندگی گزار سکیں، کسی کی محتاجی نہ ہو۔ محتاجی بہت بڑی لعنت ہے۔